جس شخصیت کو ہم آج ان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو پڑھیں گے، اگر غور کیا جائے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، عقیدت، ان کے ساتھ الفت میں انسان اور ڈوب جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کو پڑھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ میرے پیغمبر کے شاگرد کس قدر توکل اور بھروسہ رکھنے والے لوگ تھے، کس قدر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والے لوگ تھے، کس قدر اپنی جان کو خطرات کے سپرد کر دیا کرتے تھے دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ مختلف غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری کی کیا مثالیں چھوڑیں۔ اشارہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کر دیا تھا جو ایک طویل حدیث، اس کا ایک ٹکڑا آج کے موضوع کے مناسب سے آپ کے سامنے دہراؤں گا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب بیمار ہوئے اور یہ خدشہ لاحق ہو گیا انہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے میں مدینہ پہنچا تھا، ایسا نہ ہو کہ جس شہر سے ہجرت کر کے گیا تھا اسی شہر میں بیمار ہو چکا ہوں، وہیں پر میری وفات نہ ہو جائے۔ تو کچھ اجر، ثواب، اعمال میرے پیغمبر نے بیان کیے اور ساتھ ہی میرے پیغمبر نے ایک پیشین گوئی دی۔ فرمایا، اے سعد، ممکن ہے کہ اللہ مالک کائنات آپ کو مہلت دے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ نے آپ کو طویل عمر دی، اس زندگی کے اندر جو بھی نیکی کرو گے، اعمال صالحہ کرو گے، اس کے نتیجے میں الہ العالمین آپ کے درجات بلند کرتا جائے گا اور غلطیوں کو مٹاتا جائے گا۔ جن لوگوں کی عمر طویل ہے یا زندہ ہے، انشاءاللہ اللہ لمبی عمر دے، ان کے لیے ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر، لوگوں میں بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی زندگی طویل ہو اور اس لمبی زندگی میں اس کے عمل اچھے ہوں۔ عمر کا زیادہ ہونا اس انسان کے لیے نعمت ہے جس کو اللہ نے زندگی کے اندر نیکی کی توفیق دی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی بھی لمبی ہے اور اعمال بھی گندے ہیں۔ ظاہر ہے جب زندگی طویل ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے تو بوجھ بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے مالک نے جو زندگی دی ہے، اسے خیر کے اوپر اور نیکی کے اوپر خرچ کیجیے، کل کو ہم اچھے لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں، برے لوگوں کی گنتی اور شمار سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا، سعد، اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی، میرا مالک اس زندگی میں اگر تجھے نیکی کی توفیق دے گا تو وہ زندگی تمہارے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور فرمایا، اے سعد، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے گا، ممکن ہے اللہ مہلت دے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی، زندگی دی، تو پتہ ایک اور کام بھی ہوگا کہ آپ کی ذات سے کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ لوگوں کو آپ کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ اب آج ہم غور کریں گے کہ سعد کی وجہ سے نقصان کب ہوا اور کن کا ہوا، اور سعد کی وجہ سے فائدہ کسے پہنچا۔ یعنی ایسی شخصیت جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ آپ کے ذریعے قوموں کو نفع دے گا اور آپ کے ذریعے قوموں کو نقصان ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک فرد نہیں، ایک پوری جماعت ہے میرے پیغمبر کا ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت شارحین کرام نے فرمایا اور لکھا کئی ایک مؤلفین نے، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، کہ ہوا بھی ویسے جیسے سچے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا سعد کی وجہ سے مسلمان قوموں کو فتح عطا کی، اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے خالق کائنات نے ایران کو، فارس کو، روم کو تباہ و برباد کیا، کبھی قادسیہ میں اور کبھی مدائن میں
سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور یہ کامیابی اور یہ نفع اس وقت سے شروع ہوا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے اندر آیا، کفاروں کے رؤساء کو قتل کیا، پھر کفار کے سرغنے کا مال، اسلحہ، ہتھیار میرے ہاتھ لگے، ان میں سے ایک تلوار ذوالقطیفہ نامی، وہ تلوار مجھے بڑی پسند آئی، وہ تلوار میں نے ہاتھ میں لے لی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر نفلنی ھذا، آپ یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ اب یہ میرے پیغمبر کے یاد رکھیں ماموں بھی تھے، اور کیسے ماموں؟ جن کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا کہ یہ میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہے تو دکھاؤ، ایسا کسی کا ماموں ہے تو لاؤ۔ ماموں کی قدر کیا کریں، ماموں کا احترام کیا کریں، ماموں کو پریشان نہ کیا کریں، ماموں سے محبت میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور ماموں بھی بھانجوں سے محبت کیا کریں، کیونکہ جب غزوہ احد کے اندر نبی کائنات تنہا رہ گئے، کافر ٹوٹ پڑے، تو اس وقت دشمن کی تلواروں کو روکنے والے میرے پیغمبر کے ماموں سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ بڑا پیارا رشتہ ہے، بلکہ وہ پنجابی میں ماما کہتے ہیں نا، تو مثال بھی ایک دیتے ہیں کہ 2 بار انسان ماں ماں کہتا ہے تو ایک ماموں بنتا ہے۔ یہ اتنا میٹھا رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اسے وہیں رکھ دو۔ کیا مطلب؟ کہ رشتے چاہے جتنے قریبی ہوں لیکن ان پر میرٹ قربان نہیں کیا جا سکتا، عدل انصاف قربان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرٹ تھا، انصاف تھا، قاعدہ تھا کہ عدل ہوگا۔ آپ میرے قریبی اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یہ تلوار نہیں لے سکتے، اسے وہیں رکھ دو۔ سیدنا سعد کہتے ہیں مجھے یہ دوسرا غم لاحق ہوا۔ ایک تو یہ تھا کہ اس جنگ کے اندر میرا بھائی شہید ہو گیا، اور دوسرا یہ غم تھا کہ یہ تلوار بڑی پسند آئی، میں نے ایک تلوار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی انکار کر دیا۔ میں نے پھر مانگی، آپ نے پھر انکار کیا، میں نے پھر مانگی، پیغمبر نے پھر انکار کیا، فرمایا وہیں رکھ دو۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار کسی کو دینی تو ہے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کسی تک تو جائے گی، لیکن اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ تک پہنچ جائے تو مجھے پسند بھی ہے، اور مجھے لڑائی کا، جہاد کا ذوق اور شوق بھی ہے۔ ابھی میری امام کائنات سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے میرے بارے قرآن اتار دیا، جبریل امین اترے، قرآن آیا، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا مارکہ تھا۔ ابھی تک مال غنیمت کے، مال فے کے قانون اور ضابطے میرے پروردگار عالم نے بنائے نہیں، اتارے نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ مالک کائنات کے ضابطہ اور قانون کے اترنے سے پہلے
میرے پیارے پیغمبر نے کوئی فرمان صادر نہیں کیا، کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا۔ اسی بنا پر امام کائنات اپنے ماموں کو کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تلوار وہیں مال غنیمت میں رکھ دو، کیونکہ اس سے پہلے انبیاء کرام کے اوپر جو قانون تھا اس قانون کے مطابق مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا مجاہدین کے لیے۔ اب پتہ نہیں خالق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی قانون قائم رکھتے ہیں یا ضابطہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے قانون اور ضابطے کو نازل فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ نفل کا سوال کرتے ہیں۔ نفل کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ ہوتا ہے وہ مال غنیمت جس کو امیر، جس کو کمانڈر، جس کو حکمران تمام مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کرتا ہے۔ ایک انفرادی کوشش ہوتی ہے، انفرادی بہادری ہوتی ہے، کوئی خاص مہم جس کو مجاہد سر کر کے آتا ہے، اس کا الگ سے انعام حاکم وقت دے دیا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نفل اضافی۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ جو نفل ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں باقی مجاہدین کا حق نہیں ہوگا۔ نفل اس میں مال غنیمت اور وہ علاقے جو بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو جائیں، مسلمانوں کی فوج گئی لڑے ہی نہیں فتح ہو گئے، اسے بھی نفل کہا جا رہا ہے اور مال فے بھی اسے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی سارے کا سارا حاکم وقت کی ثوابدید پر ہوگا کہ وہ کہاں اسے خرچ کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے اتارے، اور اسی طرح مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ نکالا جائے گا حاکم وقت کے لیے، یعنی حکومت کے لیے، حاکم وقت کی ذات کے لیے نہیں، حکومتی معاملات کے لیے۔ اس کے بعد باقی مجاہدین میں تقسیم۔ تو یہ وہ مال تھا جو خاص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر تھا۔ آپ چاہیں اپنی ذات پہ لگائیں، چاہے آپ کسی اور جگہ پہ دے دیں۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر الہ العالمین نے یہ ضابطہ نازل فرما دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، مال نفل سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، وہ تلوار جہاں رکھی تھی وہاں سے اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ اب اللہ نے ضابطہ بنا دیا نا، ضابطہ دے دیا کہ پیغمبر یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے۔ جب یہ ضابطہ آیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار سعد کو دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت ہے، جو رعایا کی، عوام الناس کی امانت ہے، جو ان کا مال ہے، اس کے متعلق حاکم وقت اپنی ثوابدید سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے جو اس کی ملکیت ہو، جو اس کی ثوابدید اور اختیار میں پروردگار عالم دے دے۔ میرے محترم ساتھیو، اسی طرح پھر غزوہ احد، اس کے حوالے سے گزارشات میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں رکھی تھی کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ انسان ہیں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر میرے پیارے پیغمبر تنہا رہ گئے، آپ کا دفاع کرنے والے یا حضرت طلحہ تھے یا حضرت سعد تھے۔ میرے پیغمبر طلحہ کے متعلق فرماتے ہیں اوجب طلحہ، آج طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ میرے پیغمبر نے حضرت سعد کو بار بار کہا اے سعد تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبتیں ہیں، فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ قربان کیے، جمع کیے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محترم ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو فائدہ دے گا۔ پھر فائدہ اٹھایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حوازن کا عامل بنایا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
جناب عمر کا زمانہ آ گیا. کچھ علاقے جو عراق کے قریبی تھے وہاں تک فتوحات کا سلسلہ مسلمانوں کا دراز ہو چکا، لیکن ادھر ایران کے اندر کسریٰ کے خاندان کا فرد یزدگرد یہ دوبارہ سے یعنی کسریٰ کے خاندان کے پاس حکومت گئی اور یہ حاکم بنا. جب حاکم بنا تو مسلمانوں کی کامیابیاں اسے ہضم نہیں ہوئیں. اس نے مختلف علاقوں کے اندر اپنے نمائندے، خطیب، شاعر بھیجے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دی، حتیٰ کہ خطرہ پڑ گیا کہ وہ علاقے جو عراق کی سرحد کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے مفتوحہ ہیں کہیں ان میں بھی بغاوت نہ ہو جائے. یہ تمام خبریں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع کر دی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاعر اور خطیب مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجے، روانہ کیے، جنہوں نے لوگوں کے اندر جذبہ جہاد ابھارا، جنگ کا، قتال کا جذبہ لوگوں کے اندر جگایا. مختلف علاقوں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دارالخلافے کے اندر بہت سارے نوجوان لڑنے، مرنے اور کٹنے کے لیے تیار وہ جمع ہو گئے. جب یہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کمانڈر بنا کے روانہ کرنا تھا ایران اور عراق کو فتح کرنے کے لیے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ اے علی، آپ اس لشکر کے کمانڈر کے طور پر ساتھ جائیں. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر معذرت کر لیتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یہ سوچا کہ اس کمان کے لیے اور اہم لڑائی معرکے کے لیے مجھے ہی اس لشکر کے ساتھ جانا چاہیے. سیدنا عمر خود تیار ہو گئے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، لشکر لے کر روانہ ہونے لگے، اور تمام اصحاب کی رائے بھی یہ تھی بے ٹھیک ہے، اے فاروق اعظم آپ خود جائیں اور خود اس لشکر کو لڑائیں. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اے عمر آپ نہ جائیے، اس لیے آپ کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت قائم ہے، آپ کی وجہ سے کفر کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ قائم ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو مسلمانوں کا یہ سارے کا سارا رعب اور دبدبہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اس لیے آپ مدینہ میں رکیں، مدینہ میں ٹھہریں، یہاں کے حالات کو آپ قابو میں رکھیں اور کسی اور انسان کو آپ کمانڈر بنا کر روانہ کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف، مجھے کوئی اور شخصیت ایسی میری سمجھ میں، نظر میں نہیں آ رہی کہ اس بڑے معرکے کے لیے میں جسے روانہ کروں. آپ تلاش کریں. کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں قد وجدت، اے عمر میں کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کا نام میرے دل میں ڈال دیا ہے. فرمایا کون؟ فرمایا اللہ کا شیر سعد بن ابی وقاص. نام پیش ہوا، تمام مسلمان خوش ہوئے. سارے مدینے کے بزرگ صحابہ کرام راضی ہوئے ان کے نام پر کہ واقعی یہ جری ہیں، کمانڈر ہیں، دلیر ہیں، جنگجو ہیں، نڈر ہیں، ان کو روانہ کیجئے. اب سعد بن ابی وقاص کہاں ہیں؟ حوازن میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراسلہ بھیجتے ہیں
فرمایا اے سعد بن ابی وقاص، مسلمانوں کو آپ کی ضرورت پڑ گئی، ایک بہت بڑی مہم کے لیے، جنگ کے لیے آپ کو روانہ کرنا ہے۔ اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ کے اندر تشریف لے آئیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 فوجیوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ حوازن سے مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا، عراق و ایران پر غلبہ پانے کے لیے، لڑائی کے لیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کہ اے سعد بن ابی وقاص، ان کی کمان کرتے ہوئے آپ عراق و ایران کو فتح کرنے کے لیے جائیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اے فاروق اعظم، مجھے 1,00,000 نہیں، صرف 30,000 بندے دے دیجئے، 30,000 جنگجو دیجئے۔ 30,000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے۔ جب روانہ ہونے لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت کی۔ فرمانے لگے اے میرے سعد، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے آپ کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہو۔ اے سعد بن ابی وقاص، کبھی اس غرور میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں پیغمبر کا صحابی اور ماموں ہوں، اس غرور میں نہیں جانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عاجز و انکسار بندہ بن کے آپ نے عراق اور ایران کو فتح کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور دوسری وصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں عراق کی لڑائی کی سربراہی دے رہا ہوں، یہ ایک انتہائی مشکل معاملہ، کٹھن مرحلہ ہے۔ اے سعد بن ابی وقاص، تم کسرا ایران جیسی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، اس لیے میرے سعد بن ابی وقاص یاد رکھ، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خیر کا عادی بنانا، اچھائی کا عادی بنانا، خیر والے کام کرنا، شر والے کاموں سے دور رہنا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میرا پروردگار عالم کبھی برائی کو برائی کے ساتھ ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہ مالک کائنات اچھائی کے ساتھ برائی کو ختم کرتا ہے۔ برائی ہے ختم کرنی ہے، اچھائی کے ساتھ کرنی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، پہنچے۔ بہرحال یہ جنگ اور یہ لڑائیاں تو بہت تفصیل طلب ہیں، لیکن میں چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے حوالے سے چند مقامات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وقت کے اندر پورا بھی کرنا چاہتا ہوں، لہذا تفصیلات عرض نہیں کر سکتا۔ مقام قادسیہ پر ایران نے اپنی فوجیں جمع کر دیں۔ قادسیہ کے مقام پر رستم اس وقت ان کا کمانڈر تھا فوجوں کا، اور ہمارا حال دیکھیے، ہم اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ مجوسی لوگ تھے، آگ کے پجاری تھے، اور اس کے نام پر ہم اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں۔ لہذا نام رکھتے ہوئے مسلمان اور اسلامی جو ہیروز ہیں ان کے ناموں کا انتخاب کیا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے پڑاؤ کیا، اور یہ بھی پورے ایران کی فوجیں اکٹھی کر کے پہنچ چکے ہیں قادسیہ کے مقام پر۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قادسیہ کے مقام پر۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو نہیں آئے، لیکن ایک وصیت کی تھی کہ اے سعد، آپ نے مجھے ہر ایک معاملے کی خبر برابر پہنچاتے رہنا ہے، مدینے میں حالات سارے مجھے پہنچاتے رہنا، اور پھر جو میں ہدایت دوں اس ہدایت کے مطابق آپ نے لڑنا ہے۔ تاجر تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام سے پہلے سفر بھی کر چکے تھے، یہاں کی پوری لوکیشن کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔
فرماتے سعد ایک بات یاد رکھنا، جب آپ نے لڑنا ہے دشمن آپ کے سامنے ہو، پہاڑ آپ کے پیچھے ہوں، کیونکہ اگر بالفرض تمہیں نقصان کا اندیشہ بھی ہو تو تمہاری فوجیں پہاڑوں کے اندر چھپ سکیں، لہذا پہاڑ تمہارے پیچھے ہونے چاہیے، اور پھر دوبارہ جب دشمن وہاں تک تم پر پہنچے تو اس پہ دوبارہ تم نے حملہ کر دینا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے یہ بھیجا کہ اے فاروق اعظم، یہ لوگ خود لڑنے کے لیے آئے، اسلحہ لے کر آئے، اسلحے سے لیس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھی بھی لے کے آئے ہیں، ساتھ لے کے آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اتنی بات کی کہ اے سعد، تم خود بھی خوف زدہ نہ ہوو اور تیرے ساتھیوں کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان اسلحے کے زور پر نہیں لڑتے، ہم تو اپنے اللہ پر توکل اور یقین رکھ کے لڑتے ہیں، بھروسہ رکھنا۔ لیکن دوسری بات فرمایا لڑائی کا آغاز نہیں کرنا، تم نے وہی کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر کیا فرمایا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے دعوت دیتے تھے۔ آپ اپنے خطیب، گفتگو کے ماہر ساتھی، ان کی ایک ٹیم بھیجیں یزدگرد کے پاس، شاہ ایران کے پاس، اس سے مذاکرات کرے، اسے دعوت دے۔ اگر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے پیغمبر نے جناب علی کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، اے علی، اگر تیرے ہاتھ پہ ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث، دعوت دیا کریں لوگوں کو ایمان کی، عقیدے کی اصلاح کی۔ فرمایا اے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس بندے کے ہاتھ پر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کے اسلام لانے کی وجہ سے اس دعوت دینے والے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور امام کائنات نے اس حد تک فرمایا کہ اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ اس بندے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا حتیٰ فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ اللہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ دعوت کی برکت، اجر اور ثواب ہے، اسے دعوت دینی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے 14 لوگوں کی ٹیم اور وفد بنا کر شاہ ایران کے پاس بھیجا دعوت دینے کے لیے۔ اسے کہا کہ اے یزدگر، ہم آئے ہیں جہاد کے لیے، لیکن سب سے پہلے آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں دعوت اسلام۔ ان تسلم تسلم، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا محفوظ ہو جائے گا، اگر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے ہم آپ پر تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ وہ کہنے لگا اہل عرب تم جانتے نہیں کتنی بار تمہیں میں شکست دے چکا ہوں۔ حضرت سعد کا وفد کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تب ہم نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب ہم امام کائنات کے غلام بن چکے ہیں، اب ہم تمہیں فتح کرنے کے لیے نہیں آئے، دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر دین کو اپنا لوگے بچ جاؤ گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک کسی کو نہ ٹھہراؤ، پیغمبر کائنات کو اللہ کا نبی اور رسول مانو، برائی کو، بدکاری کو، شراب کو، حرام کو، قتل کو چھوڑ دو۔ اس دعوت کو لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ طاقت کے نشے میں بیٹھا تھا، اپنے ایک ساتھی کو کہتا ہے کہ جاؤ مٹی کی ایک ٹوکری اٹھا کے لاؤ۔ مٹی کی ٹوکری آ گئی، یہ جو 14 رکنی وفد تھا اس کے اوپر مٹی کی وہ ٹوکری پھینک دی، یعنی اس قدر اس نے اہانت کی۔ ان میں حضرت عمر بن مادی قریب تھے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی چادر کو پھیلایا اور وہ مٹی اپنی جھولی میں ڈال لی. حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آ گئے. فرماتے ہیں سعد تمہیں مبارک ہو، شاہ ایران نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے، تمہیں مبارک ہو. اور پھر اس کے سارے مذاکرات کا حال سنایا اور فرمایا کہ اب لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں. حضرت سعد فرماتے ہیں اے کاش یہ لڑائی یا پہلے ہو جاتی یا تھوڑی لیٹ ہو جائے، کیونکہ اس وقت وہ عرق النساء کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، پورے جسم پہ خارش بھی ہے، لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کو فوری یاد آیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کاش، یہ کاش کاش کہنے سے تو محمد مصطفیٰ نے منع فرمایا. تقریر کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے. شعراء نے اشعار کے ذریعے جنگی جذبہ ابھارا. قرآن نے سورہ انفال اور توبہ کی آیات کے ذریعے اہل ایمان کے اندر جہاد کا ذوق پیدا کیا. اسی طرح خطباء نے، قرآن نے، علماء نے پیغمبر کے قرآن کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے اہل ایمان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا اور فرمایا اے مسلمانوں اب دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑو. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت اور بہادری کے ساتھ یہ لشکر ایسے لڑا. پہلا دن بھی مسلمانوں کے نام، دوسرا مسلمانوں کے نام، تیسرا مسلمانوں کے نام، چوتھا دن آیا. چوتھے دن ہاتھی، جب ان کا مقابلہ پہلے دن ہی ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قبیلے کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں، نوجوانوں آگے بڑھو، حملہ کرو اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرو. انہوں نے تاک تاک کر ہاتھیوں کے نشانے لیے اور وہ ہاتھی اپنی فوج کو ہی روندنے لگ گئے. چوتھے دن گھوڑے لے کر آ گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے اپنے اونٹوں کے اوپر سیاہ کپڑے ڈال کے گھوڑوں کے آگے کر دیے. گھوڑے دیکھ کے ڈر گئے، بھاگ گیا دشمن. اللہ خالق کے کائنات نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی قادسیہ کے اندر. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے یہ سب کچھ جناب فاروق اعظم کو لکھ کے بھیجا. اور ادھر فاروق اعظم کی کیفیت کیا تھی؟ روزانہ مدینے سے نکلتے، قادسیہ کے راستے پہ آتے، روزانہ آتے، کاش کوئی سعد کا سفیر آئے اور مجھے حالات بتائے. بلاخر سعد کا سفیر آیا، مال غنیمت لے کے آیا، فتح کی خبر لے کے آیا. حضرت سعد کا لیٹر پڑھ کے سنایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سفیر جانتا نہیں تھا، بس حضرت فاروق اعظم ساتھ ہیں، باہر کھڑے ہیں، سفیر آیا ہے، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قادسیہ کی جنگ کا کیا بنا. یہ سفیر بتاتا ہے کہ کامیابی ملی ہے، فتح ملی ہے، اتنا مال غنیمت ملا ہے. پھر پوچھتے ہیں فلاں کا حال سناؤ، فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اس کا حال بتاؤ، وہ بھی ٹھیک ہے. سعد کا حال بتاؤ، اس کی کیفیت پوچھی. حتیٰ کہ گھوڑے کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم پیدل مدینے میں داخل ہو گئے، اتنے تیزی سے چلے کہ ایک جوتا بھی اتر گیا. جب مدینے پہنچے عمر کے پاؤں میں دونوں جوتے نہیں تھے. اتنی خوشی. آگے ساتھی کہنے لگے امیر المومنین آپ گھوڑے کے ساتھ پیدل دوڑے آ رہے ہیں، آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں. تب سفیر کو پتا چلا کہ جس عمر کو بشارت دینے کے لیے آ رہا ہوں یہ تو وہ ہے جو میرے گھوڑے کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. فرماتے ہیں امیر المومنین نیچے اتر گئے. امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، پتہ ہی نہیں چلا. فرمایا نہیں، میں امیر المومنین نہیں ہوں، میں تو مسلمانوں کا خادم ہوں. یہ کامیابی عمر کی کامیابی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ مالک کائنات نے محمد مصطفیٰ کے دین کو اپنانے کی وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو دیا. سعد بن ابی وقاص نے دوسری اجازت مانگی. فرمایا کہ آگے دشمن اب مدائن کے اندر جمع ہو رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے چڑھائی کرنے کی. فرمایا نہیں، ابھی فوج تھکی ہوئی ہے، آرام کروائیں. پھر حضرت سعد نے اجازت مانگی. فرمایا اے عمر اگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے یہ دوبارہ اپنی قوت مجتمع کر لیں گے. بہرحال اجازت ملی. مدائن پہنچا یہ لشکر جرار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں. جب مدائن پہنچے ہیں، مدائن میں کیا ہوا؟ فوج ایک طرف ہے کافر کی، دوسری طرف
حضرت سعد ہے، جناب سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے دریا کے تمام پل دریائے دجلہ کے وہ توڑ دیے ہیں، کوئی پل نہیں، دریا کو عبور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ غور کیجئے، توجہ میری طرف، اب کیا کیا جائے؟ دنیا میں ایسی مثال شاید کوئی فوج پیش نہ کر سکے۔ حضرت سعد نے اپنی فوج کے 2 لشکر بنائے، 2 لشکر، گھوڑے دیے ان کو، فرمانے لگے کہ پہلے ایک لشکر دریا کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دے گا، وہ عبور کرے گا، اس کنارے پر پہنچے گا، دشمن اس پر حملہ آور ہوگا، جب دشمن اس پہ حملہ آور ہوگا تو پچھلا جو دوسرا لشکر ہوگا وہ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دے گا، دشمن پہلے لشکر کے ساتھ مصروف ہوگا، تم نے دشمن پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دینا۔ یہ ترتیب بنی۔ اب کیا ہوا؟ پہلا لشکر جب انہوں نے گھوڑے دریائے دجلہ کے اندر ڈالے، انہوں نے دیکھا ایرانیوں نے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے چلتے دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے ہیں۔ اور البدایہ والنہایہ کے اندر مورخین نے لکھا کہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر دریا کے اندر اس طرح باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے جیسے گھوڑے دریا میں نہیں صحرا میں آ رہے ہیں، کسی ریت کے میدان میں آ رہے ہیں، پانی ہے ہی نہیں۔ اس کنارے سے لے کر دریا کے اس کنارے تک ایک ذرے کا بھی نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کی فوج کا، صرف ایک مجاہد کا پیالہ گرا۔ اس نے کہا میرا پیالہ تو ڈھونڈ دو، میری مدد کرو، پیالہ تلاش کراؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا نے موج ماری، پیالہ اوپر آ گیا، اس نے اٹھا لیا۔ وہ پیالہ بھی دریا نے واپس کر دیا۔ جب ایمان لڑے، جب قوت لڑے، جب اسلام لڑے، جب تو غیرت کے ساتھ لڑے تو دریا بھی تیرے ساتھ ہوتا ہے۔ پورا لشکر دریا کو عبور کر گیا، مدائن کی پوری جتنی بھی وہاں پر فوج کافروں کی جمع ہے، بھاگ گئے، کہنے لگے دیوا آنند، دیو آنند، کہتے بندے نہیں آ رہے، دے آ رہے ہیں۔ ڈر گئے، علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک کمانڈر ہی پیچھے بچ گیا، چند لوگ اس کے ساتھ تھے، لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فتح عطا فرمائی۔ مدائن شہر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ پورے کا پورا ایران اور عراق مسلمانوں کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہی وہ منظر ہے، یہی وہ موقع ہے، یہی وہ جنگ ہے، یہی وہ لشکر ہے، یہی وہ کمانڈر ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والا، اور جس کے لیے یہ شعر کہا تھا علامہ اقبال نے، وہ میرے نبی کا ماموں، عشرہ مبشرہ کا ایک فرد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم محبت کی، الفت کی، عقیدت کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات، حضرت سعد بن ابی وقاص نے لکھا کہ اے عمر، یہاں کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آ رہی، موافق نہیں آ رہی، کیا کریں؟ فوج بیمار ہو رہی ہے۔ فرمایا سعد، تم کوئی پرفضا اور اچھا سا مقام دیکھ کر وہاں پہ ایک شہر آباد کر لو۔ سیدنا سعد نے ایک پرفضا مقام کے اوپر شہر آباد کیا جسے کوفہ کہتے ہیں۔ یہ کوفہ شہر آباد کرنے والے، بنانے والے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر حضرت سعد کو پورے عراق کا گورنر بنایا، اور پھر کوفہ والوں نے اعتراض بھی کیا۔ وہ ٹائم بھی آیا جب معزول ہوئے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ مالک کی کائنات صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔